أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع کی تفسیر کریں گے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور ہم نے ہلاک کر دی کتنی ہی بستیاں کہ وہ ستمگر تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ پیدا کیے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ بستی میں رہنے والے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں، قرآن کی روح سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ بستیاں کون کون سی تھیں۔ یہاں پر جو ذکر اللہ تعالیٰ بستیوں کا فرما رہا ہے، اللہ اپنے ہی کلام میں فرماتا ہے نا کہ وہ بستیاں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط نا، یہ وہ بستیاں تھیں جو ظالم تھیں، جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ کیوں ہم نے ان کو مٹا دیا، کیوں ہم نے ان بستیوں پہ عذاب بھیجا، کیونکہ وہ ستمگر تھیں، وہ ظالم تھیں۔ اور ان کا ظلم کیا تھا نا؟ ان کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ جو نبی بھی یہ دین لے کر آئے، دین الہی لے کر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، طرح طرح سے ستایا، یہاں تک کہ ان کو اس بستی کو چھوڑنے تک پر مجبور کر دیا۔ یہ تھا ان کا ظلم، جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ظالم تھے۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ دین الہی کا انکار کیا، اور اتنے پر بس نہیں کیا، بلکہ نبیوں کو، ان کے پیروکاروں کو ستایا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ یہی ان کا سب سے بڑا ظلم تھا، جس کی پاداش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب بھیج دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ پیدا کیے، یعنی ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ ظالم قوموں کے ہلاک کرنے کے بعد یہ زمین بے آباد اور ویران رہ گئی، بلکہ اس زمین پر ہم نے فوراً دوسرے لوگ لا کر آباد کر دیے، کیونکہ یہی ہوتا رہا ہے، اللہ کا یہی دستور ہے کہ یہ زمین کبھی انسانوں سے خالی نہیں رہی۔ جب اس زمین پر ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے، ظالم حد پار کر دیتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس زمین سے ظالموں کو مٹا دیتا ہے، اور پھر اس زمین پر ایسے لوگ لا کر بساتا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگ لا کر یہاں پر آباد کر دیے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت اس سے بھاگنے لگے۔ یہاں پر دیکھیے لفظ آیا ہے احسو، جس کا مطلب ہے محسوس کرنا، احساس کرنا، یعنی جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو کیا ہوا؟ لگے بھاگنے، اس بستی کو چھوڑ کر، اس عیش و عشرت کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے اس بستی سے بھاگنے لگے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھاگنے کے لیے کیا فرمایا ہے؟ یرقضون کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھاگنا
جیسے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہی وہ تیزی سے بھاگتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے گھوڑ سوار جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کو چابک سے مارنے کے علاوہ اپنے پیروں سے ایڑ لگاتا ہے نا, ایڑی سے مارتا ہے تاکہ وہ تیزی سے بھاگے. تو جس طرح ایڑ لگنے سے گھوڑے بھاگتے ہیں نا تیزی سے, اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے عذاب الہی کو دیکھ کر بھاگنے لگے اور اپنے سارے عیش و عشرت کے سامان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے, لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون, کہ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں آسائش دی گئی تھی اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو. جب وہ بھاگنے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ بھاگو مت, کیوں بھاگ رہے ہو, اور لوٹ چلو اپنے ان چیزوں کی طرف جو تم نے عیش و عشرت کے لیے تیار کی تھی یا جمع کر کے رکھی تھی. اب تم کیوں ان گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم نے ان ظالم قوموں کے بارے میں پڑھا قرآن میں کہ یہ لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے محلات تراشتے تھے, بڑے عیش و عشرت کے سامان جمع کر کے رکھے تھے اور اپنی انہی کوالٹی پر, اپنی انہی قوت پر یہ اترائے بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف عذاب کی آہٹ پا کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ لوٹ آؤ اپنی ان چیزوں کی طرف جنہیں تم نے جمع کر کے رکھا تھا. یہاں پر دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ڈرا رہا ہے, ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے ایک سبق ہے. آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم دنیا میں غرق ہیں, دنیا کی رنگینیاں ہمیں اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں. ہم نے بھی اپنے عیش و عشرت کا سارا سامان اس دنیا میں سجا رکھا ہے. ہم نے اپنے گھروں کو اتنی آرام کی جگہ بنا کر رکھا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے سوا کہیں اچھا ہی نہیں لگتا, ہمیں اپنے بستر کے سوا کہیں نیند نہیں آتی, حتیٰ کہ ہمیں اپنی تکیے کے بنا نیند نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ تمام عیش و عشرت کے سامان عارضی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے اور عذاب الہی یا قیامت تو بہت دور کی بات ہے. جب انسان کو موت آ جائے تو اس کی تو دنیا وہیں ختم ہو جاتی ہے, اس کے سارے ساز و سامان وہیں چھوٹ جاتے ہیں. پھر انسان کیوں اتنی تیاری اس دنیا کے لیے کیوں اپنی جان کھپاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ ایک دنیا اور ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے, جو تمہارا ابدی مقام ہے, جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. کچھ تیاری اس کے لیے بھی کر لی جائے. ہم صرف اسی گھر کو سجاتے رہیں گے, کچھ سامان اس گھر کے لیے بھی جمع کر لیں. تو اس میں ہمارے لیے اس آیت میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم دنیا اتنی ہی حاصل کریں جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے, اور اپنی ساری تیاریاں جو ہے وہ آخرت کے لیے کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما رہا ہے نا کہ لوٹ چلو اپنے گھروں کی طرف تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال نا, ہم جو بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں, اللہ کے یہاں ہمیں ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے. اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی ان تمام نعمتوں کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ پوچھے گا, میں نے تمہیں مال دیا تھا, کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں اولاد دی تھی, اس کو کیا بنا کر آئے؟ صحت دی تھی, کہاں لگائی؟ وقت دیا تھا, کہاں ضائع کر دیا؟ کیا کہیں گے ہم کہ ہم نے بس دنیا کی عیش و عشرت میں تمام اپنی نعمتوں کو کھپا دیا؟ تو میری عزیز بہنوں, اس آیت سے ہم یہ عبرت لیں کہ ہم جو بھی عمل کریں ہے نا, وہ صرف دنیا کے لیے نہ ہو, آخرت کی تیاری کے لیے ہو, اور پھر یہ سوچ کر کریں کہ ان تمام نعمتوں کا ہمیں اللہ کے ہاں حساب دیا جائے گا, ہم پوچھے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت, بے شک ہم ظالم تھے. اب یہاں دیکھیں مجرم اپنے گناہ قبول کر لے گا, جب وہ عذاب کو دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ ہائے ہماری شامت, ہم تو مارے گئے, ہم تو پکڑے گئے. اب کیا؟ اب تو وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ ظالم ہم ہی تھے, خطا کار گنہگار ہم ہی تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین, پس ان کی پکار یہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرح کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کی یہ جو پکار ہے کہ ہائے ہماری شامت,
ہائے ہم ظالم تھے. لگاتار وہ یہی پکارتے رہیں گے, یہی کہتے رہیں گے کہ اب تو ہم برباد ہو گئے, اب تو ہم تباہ ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی پکار مسلسل جاری رہی یہاں تک کہ ان پر ہمارا عذاب آ گیا اور ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح بنا دیا. یہاں پر دیکھیے اللہ کے جو نافرمان اور سرکش لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی یہ عادت رہی ہے کہ ڈنڈے کے بغیر سیدھے نہیں ہوتے. ان پر جب عذاب الہی آ جاتا ہے اور موت اپنے سامنے کھڑی دیکھتے ہیں تو اس وقت اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرنے لگتے ہیں اور ایمان لانے پر بھی فوراً تیار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, ہے نا, کہ فرعون نے جب اپنی موت کو دیکھا تو وہ ایمان لانے پر تیار ہو گیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ جس طرح عذاب الہی ایک دم سے نہیں آن پڑتا اور اس کے آنے کے لیے ایک وقت اور ایک قانون مقرر ہے, اسی طرح ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب آ جائے تو واقع ہو کر رہتا ہے, پھر ٹل نہیں سکتا اور اس قوم کا صفحہ ہستی سے نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے. اسے پھر وہ عذاب اللہ کا جب آ جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا, پھر تو وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جب عذاب الہی آیا تو ہم نے انہیں بنا دیا حسیدن. حسیدن کا مطلب ہوتا ہے کٹی ہوئی کھیتی. آپ نے کبھی کھیت دیکھا ہے؟ جب وہ ہرا بھرا لہلہاتا ہوا ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے نا, بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. لیکن جب وہ سوکھ جاتا ہے, جب کھیتی پک جاتی ہے, جب اس میں سے اناج دانے نکال لیے جاتے ہیں, پھر کیا, پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے, سوکھی ہوئی تنکا بن جاتی ہے, کسی کام کی نہیں رہتی, حتیٰ کہ ہوا انہیں یہاں وہاں اڑائے پھرتی ہے نا, بیکار بے جان. اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں خامدین یعنی کہ بجھی ہوئی آگ کی طرح بنا دیا. آگ کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ جب تک آگ شعلہ اگلتی ہے, جلتی ہے, اس میں حرارت ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, تب تک اس کے اندر قوت ہوتی ہے, پاور ہوتا ہے. لیکن جب آگ بجھ جاتی ہے نا تو کیا ہو جاتی ہے, جب وہ بجھ جاتی ہے تو وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور وہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے. اور راکھ ایسی چیز ہے جو کسی کام کی نہیں, اسے بھی ہوا جہاں یہاں اڑاتے پھرتی ہے اور وہ جو ہے وہ ایک بیکار کی چیز بن کے رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں اسی کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے. یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا دار اور اللہ کی یاد سے غافل انسان ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بس ایک کھیل تماشا ہے, ہم یہاں عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اس لیے یہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جتنی عیش و عشرت اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے اور جس طرح کر سکتا ہے کر لے. گویا دنیا دار لوگوں کا منتہا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بس دنیا حاصل کرنا. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو اور آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا, اس کا ایک مقصد ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, اسے بنایا ہے. اور اس مقصد, اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, اللہ نے قرآن میں وہ بھی نازل فرما دیا ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا کو بنایا ہے نا. دنیا میں طرح طرح کی چیزیں بنائی اور اس میں سب سے زیادہ اشرف انسان کو بنایا. اور ان تمام دنیا کی چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تاکہ انسان کے ذریعے ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں پیدا کر کے ان کا امتحان لے, انہیں کچھ اختیارات دے کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ یہ بندہ میری عبادت کرتا ہے یا میرا باغی ہے. یعنی انسان کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حکمت پر بنایا ہے, بہت ہی سوچ سمجھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے یا اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہمیں کھلونا ہی بنانا ہوتا یا ہمیں کوئی کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم کسی اور طریقے سے کھلونا بنا کر کھیل لیتے. اس دنیا کو وجود میں کیوں لاتے اور لوگوں کو خواہ مخواہ پریشانی میں کیوں ڈالتے؟
اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا بیکار یا بے مقصد کا کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کام ایک مقصد کے تحت کرتا ہے، ایک حکمت کے تحت کرتا ہے. ہم انسانوں کی طرح نہیں. ہم کیا ہوتے ہیں، آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا نا کہ ہم اگر کبھی بیچ پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ریت کا گھر بناتے ہیں. جب تک ہم وہاں پر رہتے ہیں بیچ پر، اس ریت کے گھر سے کھیلتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور جب ہم لوٹنے لگتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ پھوڑ کر، اسے گرا کر چلے آتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسے کھیل کے طور پہ بنایا تھا. لیکن یہ دنیا اللہ نے کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سنجیدگی رکھی ہے، اسے سنجیدگی کے ساتھ بنایا ہے اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کوئی بھی بیکار کام جو ہے وہ نہیں کرتے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوا فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے اس سے خرابی ہے جو تم بناتے ہو. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حق جو ہے وہ حق کے اور باطل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ باطل حق کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب باطل پر حق کی ضرب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے. بھیجے کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے. آپ نے بھیجا دیکھا نا، بھیجا کتنی کمزور چیز ہوتا ہے نا. ہم نے بقرعید وغیرہ میں بھیجا دیکھا ہوگا کہ جب ہم اس بھیجے کو کتنا سنبھال کر پکڑنا پڑتا ہے. اگر وہ ہاتھ سے گر کر زمین پر گر جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اتنا کمزور. اللہ نے یہی فرمایا کہ باطل حق کے مقابلے میں اتنا ہی کمزور ہے کہ جب وہ حق کی ضرب اس پر پڑتی ہے تو وہ چور چور ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ بھیجا نکل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک سنجیدہ نظام ہے جس میں کوئی باطل چیز نہیں جم سکتی. باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا ہے آخرکار وہ مٹ کر ہی رہتا ہے. اس دنیا کو اگر تم تماشا گاہ سمجھ کر جیو گے یا حقیقت کے خلاف باطل نظریات پر کام کرو گے تو نتیجہ تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگا. نوع انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ دنیا کو محض ایک تماشا گاہ اور عیش و عشرت کا سامان سمجھنے والی قومیں اور انبیاء کی بتائی ہوئی حقیقت سے منہ موڑ کر باطل نظریات پر کام کرنے والی قومیں پے در پے کس انجام سے دوچار ہوتی رہی ہے. ہم نے دیکھا نا کتنی بستیاں اللہ نے مٹا دی. کیوں؟ کیونکہ وہ باطل پر تھی، اور باطل کو ختم ہونا ہی، باطل کو مٹنا ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون سی عقل مندی ہے کہ جب سمجھانے والا سمجھائے تو اس کا مذاق اڑایا جائے، اور جب اپنی ہی کیے کرتوتوں کے نتائج عذاب الہی کی صورت میں سر پر آ جائے تو چیخنے لگو کہ ہم خطا کار تھے، ہم گنہگار تھے. پھر تم اپنی غلطی تسلیم کر لو. ایسی غلطی کا تسلیم کرنا کیا فائدہ جب تم نے عذاب دیکھ لیا، جب تم نے اپنی موت کو سامنے دیکھ لیا. توبہ تو تب تک ہی قبول ہوتی ہے جب تک کہ جان جسم میں ہوتی ہے. جب جان حلق میں آ جائے اس وقت اگر آپ توبہ کریں گے تو وہ توبہ ہرگز ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو اس کے پاس ہیں، وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ تھکتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کی خبر صرف اللہ کو ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ سرکشی نہیں کرتے. یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ فرشتوں کا. یعنی کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو ہر آن اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی کو ناگوار سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ نہایت خوش دلی سے بجا لاتے ہیں. قرآن نے یہاں یستحسرون کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور استحسار ایسی تھکاوٹ یا اکتاہٹ کو کہتے ہیں جو کسی ناگوار کام کرنے سے لاحق ہوتی ہے. اور ان کی یہ تسبیح بالکل ایسی ہی بلا وقفہ ہوتی ہے جیسے انسان مسلسل سانس لیتا ہے اور اس میں کبھی وقفہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا انسان کی تخلیق سے مقصد محض اپنی عبادت ہی ہوتی تو فرشتے یہ کام بہت ہی احسن طریقے سے بجا لا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو اگر اپنی عبادت ہی کروانی ہوتی نا انسان سے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ فرشتے تو یہ کام بہت ہی آسانی سے بہت خوشدلی سے بجا لا رہے ہیں، بالکل اللہ کی رضا کے ساتھ، بالکل بغیر تکبر کے، بغیر تھکاوٹ کے یہ کام بخوبی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات دن تسبیح بیاں کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا فرشتوں کی بات کہ فرشتے رات دن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ سستی کرتے ہیں، نہ وہ اکڑتے ہیں۔ اور ہمارا حال ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اگر ہم رات بھر عبادت کریں گے تو پھر دن میں جاگ نہیں پائیں گے، اور اگر ہم دن بھر عبادت کریں گے تو رات میں سونا لازمی ہے، کیونکہ انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اور پھر ہم اتنی سی اگر عبادت کر لیں تو ہم کتنے پھول جاتے ہیں، کتنا اکڑ جاتے ہیں کہ ارے ہم نے تو بہت ساری عبادت کر لی۔ اگر ہم دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ اچھے کام کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں، تو پھر تو ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا۔ ہم اکڑ جاتے ہیں، ہم اتنی ہی عبادت پر خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو معزز مقرب فرشتے ہیں وہ کیا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور نہ وہ اللہ کی اس عبادت سے تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اکڑتے ہیں۔ اس کے ضمن میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ اگر ہے تو دوسرے کاموں کے ساتھ ہر وقت کی تسبیح کیسے جاری رہتی ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں محل و مانع ہوتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارا سانس لینا یا آنکھ جھپکانا، یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہے اور کسی کام میں مانع و محل نہیں ہوتی۔ یہ قرطبی کی حدیث ہے۔ ہم کیسے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کیا ہماری آنکھیں جھپکانے کے لیے الگ سے ٹائم چاہیے یا سانس لینے کے لیے الگ سے ٹائم چاہیے؟ نہیں نا۔ اسی طریقے سے فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور وہ بالکل بھی اس کے ساتھ ساتھ تمام اللہ جو حکم دیتا ہے، جس کام پر اللہ نے انہیں مامور کیا ہے وہ کام بھی ہوتے رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکیزگی بھی جو ہے وہ بیان وہ کرتے رہتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لیے ہیں کہ وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی اور الہ بنا رکھے ہیں؟ الہ کے بارے میں آتا ہے کہ الہ وہی ہے، الہ وہی ہو سکتا ہے جو زندگی بخشے۔ ینشرون کا مطلب ہے کسی بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ کرنا، یعنی جلا دینا۔ اس لحاظ سے اس جملے کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ترجمے میں بیان کیا گیا کہ آیا ان کے معبودوں میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ عذاب الہی سے ہلاک ہو جائیں تو ان کے معبود انہیں دوبارہ زندہ کر دکھائیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی مادہ اور بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ بنا دے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں نا؟ کیونکہ الہ تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے نا، اور یہ زندگی اور موت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آج تک دنیا میں کوئی ایسا ہوا ہے جس نے کسی کو زندگی بخشی ہو، کسی بے جان چیز کو زندہ کر دیا ہو؟ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن آج بھی مردوں میں جان پھونکنے کی طاقت ان کے پاس نہیں آئی ہے۔ وہ تو ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی تک اگر مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکتے۔ مرنا تو درکنار، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تمہارے معبودوں پر سے مکھی اگر کوئی چیز چھین کر لے کر بھاگ جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنی بھی تو قوت نہیں رکھتے، تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ مردے سے زندے کو نکال کر بتائیں، اور یہ کام صرف اور صرف ہمارا رب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ پھر جب کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، اگر ان دونوں یعنی کہ زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا تو البتہ زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، پھر عرش عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔
یہاں پر ہم دیکھیں بڑی موٹی سی بات ہے کہ ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی، ایک سلطنت کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے نا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر 2 اختیارات رکھنے والے انسان جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہے نا، حتیٰ کہ اگر کوئی بھی ادارہ اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کرتا دھرتا صرف ایک شخص نہ ہو، بلکہ ایک گھر تک کا بھی انتظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ سربراہ ایک نہ ہو، اور اگر میاں بیوی میں بھی اقتدار کی جنگ ہو تو اس کا نظام بھی جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر اس عظیم کارخانہ کائنات کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس کے سربراہ ایک سے زیادہ ہوں؟ چونکہ یہ ایک ایسی عام مثال ہے جس سے ہر شخص کو سابقہ پڑتا ہے، لہٰذا ہم نے دیکھا نا کہ اس موٹی سی بات سے ہم آرام سے آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے نظام میں ہے نا اس کو چلانے کے لیے اگر 2 انسان، 2 مالک، 2 بادشاہ ہوں گے تو وہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو پھر اس عظیم الشان دنیا کو چلانے کے لیے 2 بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تو کیا ہوگا، ہر خدا اپنی اپنی چلائے گا۔ کوئی کہے گا کہ مجھے بارش برسانا ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں اس سال تو قحط ہی قحط ہوگا، کوئی کہے گا کہ ابھی دن ہوگا، کوئی کہے گا کہ ابھی رات ہوگا۔ پھر یہ دنیا کا نظام ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا ایک نظام پر چل رہی ہے، وقت پر سورج نکل رہا ہے، وقت پر چاند نکل رہا ہے، دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، کتنی تدبیر کے ساتھ، کتنے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سسٹمیٹک یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا نظام صرف ایک رب کے ہاتھ میں ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر یہاں پر جو ہے ایک شبہ ہے جس کا ازالہ یہاں پر ضروری ہے کہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ نے اپنے تحت بے شمار امیر اور وزیر جو ہے بنا رکھے ہیں جو تدبیر مملکت میں اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ اس کے محکوم ہی ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے، محکوم ہی ہوتے ہیں، مگر اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، اس کے برابر کی وہ چوٹ بھی نہیں رکھتے۔ یہی صورت ہمارے معبودوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے کچھ جو ہے برگزیدہ بندے کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں جو اس کے محکوم اور اس کے بندے ہی ہیں، تاہم اللہ نے انہیں بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ جاہلوں کے اندر ہے کہ وہ رب کہتے ہیں، رب تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اب اس دلیل میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی معرفت کو سمجھا ہی نہیں۔ بادشاہ ایک عاجز مخلوق ہے، وہ خود نہ ہر ایک کی فریاد سن سکتا ہے، نہ سلطنت کا انتظام چلا سکتا ہے، اسے مددگار کی ضرورت ہے، ان کے بغیر اس کا کام چل ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اسے کسی طرح کے مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ایک کی فریاد خود سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور سارے نظام کائنات کو خود ہی چلا رہا ہے، اور ان کاموں کے لیے اسے کسی کے متعلق جو ہے وہ احتیاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو فرشتہ مدبرات امر ہیں، جو فرشتے اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، انہیں بھی اس نے کوئی اختیارات نہیں دے رکھے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ ان کو جتنا کام کرنے کے لیے جب کہتے ہیں بس وہ اللہ کے حکم جتنا ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک قدم بھی اللہ کی اجازت کے بنا آگے نہیں بڑھاتے۔ لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، اس سے باز پرس نہیں اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے، بلکہ وہ باز پرس کیے جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے کوئی باز پرس کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ایسا کل مختار و فرما روا ہے کہ اس کائنات میں جو چاہے کرے، کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے، چاہے کسی کو زندگی دے یا موت دے، رزق دے یا فقیر بنا دے، اولاد دے یا نہ دے، کیوں دیا کیوں نہیں دیا، یہ سوال اس سے کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے کہ اسے کسی کے سوال کا جواب دینا پڑے، اور اس کے برعکس انسان جو ہے وہ پوچھا جائے گا، انسان سے اس کے تمام اعمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے، ہے نا۔ وہ جو کچھ بھی کر کے آئے گا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ جو بھی کرے گا اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ
कुल हातु बुरहानकुम हादा ज़िक्रु मन मइया व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यालमून अल हक़्क़ फ़हुम मुरिदून। क्या उन्होंने उसके सिवा और माबूद बनाए हैं? फरमा दे, पेश करो अपनी दलील। ये किताब है उनकी जो मेरे साथ हैं और किताब उनकी जो मुझसे पहले हुए हैं, अलबत्ता उनमें अक्सर नहीं जानते हक़ को, बस वो रुगरदानी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर फरमाते हैं किसी भी इल्हामी किताब से शिर्क की तायद नहीं होती ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर क्या फरमा रहे कि उन्होंने उसके सिवा और माबूद बना लिए। तो कहो कि पेश करें अपनी दलील। पहले 2 दलाइल अक्ली थी जो ख्वाहिश जो है अज़वात तौहीद और शिर्क के इब्ताल पर पेश किए गए। अब नकली दलील का जिक्र किया कि उनसे पूछो कि उन माबूदों के जवाज़ पर तुम्हारे पास कोई नकली दलील है, अगर है तो लाओ, दिखाओ, क्योंकि ये कुरान तो मौजूद है। ये कुरान भी मौजूद है जो मेरे दौर के लोगों और मेरे दौर बाद आने वाले लोगों के लिए इल्हामी किताब है, और तौरात और इंजील भी मौजूद है जो मुझसे पहले के लोगों के लिए राह हिदायत थी। उनमें से किसी में भी ये बात लिखी हुई दिखा दो कि अल्लाह ने फ़ला फ़ला को फ़ला फ़ला इख्तियारात दे रखे हैं, क्योंकि कायदा है कि कोई फरमा रवा अगर अपने लिए कोई नायब या मददगार या अमीर व वज़ीर मुकर्रर करता है तो उनका रिकॉर्ड भी उनके पास होता है। लेकिन तुम दिखा दो कि कोई किताब में भी ये चीज़ें मिलती हैं, मौजूद है। अगर मौजूद है पेश करो अपनी दलील। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसी कोई दलील उन्हें मिलेगी ही नहीं ना, क्योंकि इनकी अक्सरियत जो है वो जाहिल है, उन बातों की तरफ गौर ही नहीं करती, बस तकलीद आबा के घिसी पिटी राह पर अंधाधुंध भागे चले जा रहे हैं। क्योंकि वो अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कुरान में कि गौर व फिक्र कौन करते हैं? इल्म वाले। नसीहत कौन हासिल करते हैं? इल्म वाले। चूँकि ये लोग इल्म ही नहीं रखते, बस ये तो आँख बंद करके अपने बाप दादा के रस्म व रिवाज पर भागे चले जा रहे हैं, कुछ खुद थोड़ी भी कोशिश ही नहीं करते कि हम इसमें गौर व फौज तो करें। ये जो रस्म व रिवाज जारी है इसके पीछे वजह क्या है ये तो देखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है कि उनकी गुमराही की सबसे बड़ी वजह जो है वो लाइल्मी है, कि वो हक़ को समझते ही नहीं, अक्सर वो हक़ को जानते ही नहीं और फिर अंधाधुंध गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। और तुमसे पहले हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर हमने वही भेजी उसकी तरफ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। यहाँ पर देखिए मुश्रिकों से ऐसी दलील के मुतालबे के बाद अल्लाह ताला ने खुद ही ये वजाहत फरमा दी कि मैंने तो जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ वही कर दिया कि मेरे सिवा कोई इला नहीं। फिर इन मंजिलमन अल्लाह किताबों में कोई ऐसी बात निकल भी कैसे सकती है जिसमें शिर्क के लिए जवाज़ की सनद मौजूद हो। और हम इत्तेफाक की बात देखें कि साबिका इल्हामी किताब में अगरचा बहुत सी तहरीफ हो चुकी है, फिर भी वो तौहीद ही की दलाइल मुहैया करती है। उनमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिससे शिर्क की तायीद होती हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फरमाता है कि हमने जितने भी रसूल भेजे, जितने भी अंबिया भेजे, सबकी दावत एक ही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और हमने जितनी भी इल्हामी किताबें भेजी उसमें भी यही सब, यानी तौहीद ही तौहीद की दावत थी, कहीं भी शिर्क का साया तक नहीं मिलता। और वो जो किताबें, जो आसमानी किताबें तौरात इंजील, हालांकि आज दुनिया में वो किताबें अपनी सही हालत में नहीं रही हैं, उसमें तहरीफ कर दी गई है, रद्दो बदल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर फरमाता है कि उसके बावजूद भी जो है ना उसमें शिर्क का सायबा तक नहीं मिलेगा, उसमें आपको तौहीद ही तौहीद मिलेगी, शिर्क का नामो निशान नहीं होगा। तो अल्लाह की दावत तो एक अल्लाह पर ईमान लाना ही था, शिर्क तो लोगों ने अपने से बना लिया और माबूद तो लोगों ने खुद से जो है वो घड़ लिए। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदन सुब्हानहू बल इबादुम मुकरमून। उन मुश्रिकों ने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया है, वो उससे पाक है, बल्कि फ़रिश्ते मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है
کہ یہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی. خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کے علاوہ بھی یہود حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے. مگر یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ خطاب مشرکوں سے ہے، کیونکہ آگے کی آیت اس کی تائید کرتی ہے کہ جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ جو ہے ذکر جو ہے وہ مشرکوں کے لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ انہوں نے رحمان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں فرشتوں کو، یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا، یہی کہتے تھے مشرکین مکہ کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کے دست بستہ غلام ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اولاد نہیں ہیں، اور معزز اس لحاظ سے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں. وہ اتنے باادب ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی بات ہی نہیں کرتے، بس صرف حکم کے منتظر رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی حکم دیا جائے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں. یہ ہے فرشتوں کی تعریف، ان فرشتوں کی جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. اور یہ لوگ انہیں اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ کو اولاد کی کیا حاجت؟ اولاد کی ضرورت تو انہیں ہے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، انسان. انہیں وارث چاہیے ہوتا ہے نا دنیا میں، اپنے مال اور متاع کے لیے، اپنے نام اور نام کے لیے، کہ ہمارے بعد وہ ہمارے نام لیوا ہوں گے، ہماری مال و دولت کے وارث ہوں گے. اللہ کو ان سب باتوں کی کیا ضرورت؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ جو فرشتے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کی بیٹی ہونے کا کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کے اولاد نہیں بلکہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے اس کی رضا ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو پیچھے، یعنی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. وہ جانتا ہے کہ تم نے جو آگے بھیجا اور جو تم پیچھے بھیجنے والے ہو، جو تم کر گزرے یا جو تم کرنے والے ہو. مشرکین مکہ دو وجہ سے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ایک یہ کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں، دوسرے اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ کے حضور ہمارے قرب کا ذریعہ ہیں. اس کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ کتاب و سنت کی روح سے انبیاء و صالحین، فرشتوں اور خود قرآن کا سفارش کرنا ثابت ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ وہ سفارش صرف اس کے حق میں کر سکیں گے جس کے حق میں سفارش اللہ کو منظور ہو. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ جس کے حق میں وہ سفارش کر رہے ہیں اس کے اعمال کی کیا صورت اور کیفیت ہے، اور یہ حالات صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے سفارش صرف انہی کے حق میں ہے کر سکیں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. پھر اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کیسے کر سکیں گے؟ اب اگر کسی کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اسے سفارش کی اجازت ملے گی بھی یا نہیں، پھر بالخصوص فلاں شخص کے حق میں ملے گی یا نہیں، تو پھر اسے بے اختیار شفیع ایسے بے اختیار شفیع اس بات کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سرے نیاز جو ہے خم کیا جائے اور اپنی حاجت روا مشکل کشائی کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے نا؟ یہ کیسے ہے؟ کس طرح سے تم آرام سے سفارش پر تکیہ لگا کر بیٹھ سکتے ہو اس امید پر کہ وہ فرشتے تمہیں اللہ سے بخشوا لیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ بخشش ہوگی، وہاں پہ سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، مگر کس کے حق میں اور کتنی دینی ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کسی نبی، اولیاء اور کسی فرشتے کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور وجہ بھی اللہ نے بتا دی ہے. سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے. جو اولیاء، جو انبیاء گزر چکے، کیا انہیں پتہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟
ہم کن کن برائیوں میں مبتلا ہو گئے یا ہم کون سی نیکی کا کام کر رہے ہیں. جب وہ نہیں جانتے تو اللہ کے حضور سفارش کیسے کریں گے نا. یہ تو بے عقلوں کی اس بات کو تو سوچنی چاہیے کہ سفارش کس چیز کی ہوتی ہے. جب ہم نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اسے سمجھا ہوتا ہے، تبھی تو ہم اس شخص کی سفارش کریں گے. جب انبیاء اور اولیاء اور اس دنیا سے چلے گئے، فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے بنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے. تو پھر انہیں ہمارا حال کیا پتہ ہوگا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. اور جب وہ ہمارے اعمال ہی نہیں جانیں گے تو پھر سفارش کیسی. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور جو کوئی یہ کہے کہ بے شک اس کے سوا میں معبود ہوں، بس اس شخص کو ہم سزائے جہنم دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص بالفرض اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ فرعون اور نمرود جیسے کئی سرکش انسانوں نے کیا تھا، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے اور وہ دوہرے تہرے مجرم ہیں. ان ظالموں کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے اور ان کے جرائم کے مطابق انہیں قرار واقعی سزا دیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے معزز جو بندے ہوتے ہیں نا، انبیاء اولیاء، وہ تو ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر دیں. انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہی دعوت ہر نبی کی رہی. کسی بھی نبی نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا نا. ہر کسی نے ایک اللہ کی عبادت کی ہی دعوت دی ہے لوگوں کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر دنیا میں اس کے باوجود کوئی شخص ایسا ہو جو خدائی کا دعویٰ کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم انہیں جہنم میں پھینک دیں گے. پھر خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی اولیاء ہو، کوئی انبیاء ہو، کوئی فرشتہ ہو، اگر کوئی یہ جرات کرے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں خدا ہوں یا خدائی کا دعویٰ کر دے، تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ظالموں کا ہوتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا، اسے جہنم میں پھینک دوں گا، جہنم کی سزا دوں گا. کیونکہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی معبود ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس پوری کائنات کا چلانے والا ایک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ایک تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم سب مل کر بھی اللہ کو پکارے تو ایک ساتھ وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، اور ہم صرف سنتا ہی نہیں، اسے قبول فرماتا ہے. وہ ہمارے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی سمجھا، اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.